प्रोफेसर हसनान ने अरीबा को तो वापस भेज दिया था, मगर वो खुद और इन चारों के वालिद ने एक खास टीम की मदद से इन चारों स्टूडेंट्स को ढूंढने में कोई कसर न छोड़ी। बहुत दिनों की तगो-दो के बाद वो सब वापस अपने शहरों को लौट गए। इस मायूसी के बाद इन चारों के घर मातम कदा बन गए। 6 माह गुजर गए, मगर खयाम, वाशा, फवाद और हुरिया का कहीं कोई पता न चल सका। इनके वालिदैन ने भी मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कोई ऐसी निशानी तक न मिली जिससे इनका कोई सुराग मिल सके। ये सानहा इन चारों वालिदैन के लिए एक रोग बन के रह गया। टीवी चैनल पर वाशा की तस्वीर के साथ मिसिंग का इश्तिहार देखकर इसके वालिद जफर की आंखें भर आईं। उसकी सौतेली माँ ने बेजारी से सर को झटका दिया। वो धीरे धीरे उस सोफे के करीब बढ़ रही थी जहाँ जफर बैठा था। वो मन ही मन में बड़बड़ाई, ये लड़की जब इस घर में थी तो भी आफत थी और अब गुमशुदा होके अजाब बन गई है। ना जाने जिंदा है या मर गई है। वो झूठे आंसू बहाती हुई जफर के करीब बैठ गई। ना जाने वाशा किस हाल में होगी। आखिर क्या जरूरत थी इसे ऐसे निकम्मे दोस्त बनाने की। वाशा की गुमशुदगी के बाद से ही जफर मारिया से उखड़ा उखड़ा सा रहता था। इसने तंजिया नजरों से मारिया की तरफ देखा। वाशा के गुमशुदा होने में तुम्हारे रवैये का बहुत दखल है। तुमने इसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी के जहन में पैदा होने वाली मनफी सोचों को ना पढ़ सकी। मैं तो कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर होता था, मगर तुम इस कदर बेखबर रही कि वाशा ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और तुम्हें खबर ना हुई। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि वाशा को माँ की जरूरत थी। मारिया गुस्से से खड़ी हो गई। आप ये भूल रहे हैं कि जब मैं इस घर में आई तो वाशा उम्र के उस हिस्से में थी जब एक बच्ची की शख्सियत बन जाती है। इसकी खामियों और खूबियों में इसकी अपनी माँ का हाथ था, मगर तुम्हारे आने के बाद इसकी शख्सियत में जो बदलाव मैंने देखा था वो गैर मामूली था। तो फिर उस वक्त अपनी बेटी को क्यों नहीं संभाला? अब क्यों ताव खा रहे हो? तुम इस वक्त मेरी नजर से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, जफर ने मारिया से कहा और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गया। इसने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ गया। इसने अलमारी से एक बैग निकाला जिसमें इसने वो सारी खास चीजें रखी थी जो इसे वाशा की अलमारी से मिली थी। इसने वो बैग बेड पर रखा और फिर से वो सारी चीजें देखने लगा। वो तमाम चीजें किसी की बर्बादी की दास्तान सुना रही थी। वो इसकी चीजों को छूकर बेटी की कुर्बत को महसूस करने लगा। मारिया को मैं बातें सुना आया हूँ, मगर अपने आप को कैसे सजा दूं? क्यों ना मैंने अपनी बेटी को वक्त दिया, परदेश में रहकर जिसके लिए दौलत जमा करता रहा, आज वही मेरे पास नहीं रही। मैं इसकी महरूमी को ना समझ सका, इसकी तरजीहात न जान सका। वो मेरे साथ के लिए तरसती रही और जब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो खुद वो मुझसे दूर हो गई। हुरिया की वालिदा रुखसाना बेटी के गम में सख्त बीमार थी। इसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो गया था। वो एक घरेलू औरत थी। हुरिया के वालिद तोकीर की शुगर मिल थी। जमीनें भी थी जहां उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाई हुई थी। जमींदारी के काम के लिए डेरों पर किसानों को रिहाइश भी दी हुई थी। हुरिया ही इनकी वाहिद औलाद थी। वो ले पालिक थी। रुखसाना और तोकीर ने इसे बहुत प्यार दिया। इसके लिए वो सब कुछ किया जो इंसान अपनी सगी औलाद के लिए करता है, मगर उसे कहीं से इल्म हो गया कि वो ले पालिक है। ले पालिक का मतलब औलाद ली हुई है। उस वक्त वो 9वीं जमात की तलबा थी। अपनी जात की तलाश की खोज ने इसे बेराह कर दिया। फवाद का ताल्लुक भी अमीर बाइज्जत घराने से था। फवाद के वालिद शाह इंडस्ट्रीज के मालिक वकार अहमद, जिनके पास सब कुछ था सिवाय वक्त के। फवाद की वालिदा ऐमन, जो एक वेमन NGO की जनरल सेक्रेटरी थी, औरतों की फलाह और बहबूद का बेड़ा उठाने वाली खातून जो कभी अपने घर को घर न बना सकी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात से लेकर औलाद के जज्बात तक सब कुछ पैसा और शोहरत के नशे में पामाल हो रहे थे। फवाद को 4 साल की उम्र से ही बोर्डिंग हाउस में डाल दिया गया था। खयाम भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। इसके वालिद शहर के मशहूर सर्जन थे। डॉक्टर जुबैर और उसकी बीवी माहीन ने खयाम की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर जिस रास्ते पर खयाम चल पड़ा था वो सब इसके वालिदैन मानने को तैयार नहीं थे। खयाम की गुमशुदगी के बाद
ان کا جیسے سب کچھ ہی لٹ گیا تھا. عیش و آرام بھی ان کے لیے سزا بن کے رہ گیا تھا کہ نہ جانے ان کا بیٹا کس حال میں ہوگا. وہ خیام کے گمراہ ہونے کی وجہ سے اس صحبت کو ہی جان رہے تھے یا پھر کوئی ایسی وجہ تھی جن سے وہ غافل تھے. اس سانحے کو پورا 1 سال گزر گیا. کسی کے جانے کے بعد معمولات کے کام نہیں رکتے اور وقت بھی تیزی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. وقت غموں اور خوشیوں کے لمحوں کو سینچتا ہوا نہ جانے کب گزر گیا. آنکھوں سے بہنے والے اشک نہ جانے کیسے تھم گئے. کسی کے نام سے دھڑکنے والے دل کسی کے بغیر بھی دھڑکتے رہے. یہ ساری گہما گہمی اس سناٹے کو ختم نہ کر سکی جو اکلوتی اولاد کے جانے کے بعد گھروں میں ٹھہر گیا. امیدیں مایوسی میں بدل گئیں, کوششیں دم توڑ گئیں. 4 گھروں کا عمر بھر کا خزانہ لٹ گیا. رات کے سناٹے میں جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے, جب رات کی دیوی کی سیاہ زلفوں پر جگمگاتی روشنیاں ٹمٹمانے لگی تھیں, تب شہر کا ایک حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. جہاں زندگی کا سورج طلوع نہیں ہوتا, جہاں موت کا راج ہے, جہاں مردہ جسم تو ابدی نیند سو رہے ہیں مگر ان کی ارواح اسی قبرستان میں بھٹک رہی ہیں. کوئی اہل دل سنے تو روح فرسا سناٹے میں کسی کے سسسنے کی یا غموں میں ڈوبے کہکوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں, جیسے کوئی اس مان پر ہنس رہا ہو جو اسے اپنی زندگی پر تھا. رات 12 بجے کے بعد اس سناٹے میں مہین سی آوازیں کئی راز افشاں کرتی ہیں. کئی قبروں کے قدمے نہیں ہیں اور کئی قبریں نیست و نابود ہو چکی ہیں. اسی اندھوناک وادی میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے. قدموں کی آہٹ واضح ہوتی جا رہی ہے مگر کوئی وجود نمایاں نہیں ہوتا. پھر انتہائی پرانی خستہ حال قبروں کی طرف کوئی بڑھتا ہے. رات کی سیاہی میں اس کا سراپا وجود بہت مدھم تھا. اس نے دیا جلایا تو اس سیاہ پوش کا معمولی سا خاکہ دکھائی دیا. اس نے جلا ہوا چراغ اس پرانی قبر کے قریب رکھ دیا. اسی طرح اس نے ایک چراغ دوسری قبر کے قریب رکھ دیا. 2 زانوں بیٹھ گیا اور کسی منتر کا جاپ کرنے لگا. وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی کیفیت میں رہا, پھر وہ وہاں سے چلا گیا. اس کے جانے کے 20 منٹ بعد وہ دونوں قبریں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹیں. جن قبروں میں ڈھانچے بھی گل سڑ چکے تھے, ان میں سے جیتے جاگتے انسانوں کے سے وجود نمایاں ہوئے اور پھر ان کے منحنی وجود ہوا میں تحلیل ہو گئے. حوریہ کے والد توقیر کے دوست کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا. حوریہ کی والدہ رخسانہ تعزیت کے لیے ان کے گھر گئیں. میت سین کے وسط میں رکھی ہوئی تھی. لڑکی کی ماں اور بہنیں رو رو کے بے حال ہو رہی تھی. رخسانہ نے انہیں دلاسا دینے کی بہت کوشش کی مگر وہ غم سے نہ ڈال تھیں. رخسانہ میت کے قریب بیٹھ گئی. اس نے مری ہوئی لڑکی کا چہرہ دیکھا تو ایک تکلیف دہ احساس نے اس کا سینہ چیر کے رکھ دیا. اسے حوریہ کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. اس نے ممتا کے پیار سے بری آنکھوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا. اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر ٹھہر گئیں. رخسانہ کو محسوس ہوا کہ لڑکی کے سر نے حرکت کی ہے. اس کے جسم میں تھرتھری توڑ گئی. اس نے خوفزدہ ہو کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. مردہ لڑکی نے اپنے اکڑے ہوئے چہرے اور ساکت آنکھوں کے ساتھ رخسانہ کی طرف دیکھا. اس کی سرد آنکھیں رخسانہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی. اس کے خشک سلیٹی مائل لبوں میں جنبش ہوئی. وہ حوریہ کی آواز میں بولی, مما کہاں ڈھونڈو گی مجھے, زندوں میں یا مردوں میں, آسمان میں یا زمین میں. جس کے ساتھ ہی جھٹکے سے اس نے اپنا سر سیدھا کر لیا. رخسانہ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. وہ چیخنے لگی, حوریہ کہاں ہو تم؟ اس نے مجھ سے حوریہ کی آواز میں بات کی ہے. وہ لاش کے قریب ہونے لگی تو 2 عورتوں نے اسے پکڑ لیا. بیٹی کی جدائی نے اس کے دماغ پر اثر ڈال دیا ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ میت نے اس سے بات کی ہے. رخسانہ رو رو کے بتانے لگی, میرا یقین کریں, اس نے مجھ سے حوریہ کی آواز میں بات کی ہے. لڑکی کی ماں نے رخسانہ کی حالت دیکھی تو توقیر کو بلا لیا. توقیر اسے زبردستی وہاں سے گھر لے آیا. گھر آنے کے بعد بھی وہ یہی کہتی رہی کہ میت نے اس سے بات کی تھی مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا. حوریہ کی والدہ رخسانہ اس واقعے کے بعد بہت خوفزدہ ہو گئی. عجیب سے وہمیں اس کے سینے پر خنجر گھونپنے لگے. ایک روح ہی مردہ جسم میں
سرایت کر سکتی ہے۔ نہ تو مردہ بول سکتا ہے اور نہ ہی ایک زندہ انسان مردے میں سرایت کر سکتا ہے۔ کہیں میری حوریہ، اس خیال سے وہ کانپ اٹھی۔ نہیں، میری حوریہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گی۔ اس نے اگلے روز ہی گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ قرآن خوانی میں اس نے واشا، فواد اور خیام کے گھر والوں کو بھی بلایا۔ واشا کے گھر سے کوئی نہیں آیا، مگر خیام اور فواد کے گھر سے ان دونوں کی والدہ آئی تھیں، جو خود غم سے ناڈال تھیں۔ وہ بھی اس مذہبی تقریب میں شامل ہو کے اپنے غموں کا مداوع کرنے لگے۔ درس دینے والی عورت قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے کی تفسیر کرتے ہوئے عورتوں کو سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ اس کے درس کا موضوع فانی زندگی سے جب ابدی زندگی کی طرف گیا تو وہ موت کے بعد کے تلخ حقائق بیان کرنے لگی۔ فواد کی والدہ ایمن اور خیام کی والدہ ماہین تو زاروں قطار رو رہی تھی، خوف میں پس پردہ ایک احساس جسے ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا انہیں رلا رہا تھا۔ ایسی ہی حالت رخسانہ کی بھی تھی۔ درس ختم ہوا تو وہ تینوں رخسانہ، ایمن اور ماہین درس دینے والی عورت کے پاس جا بیٹھی۔ عورت نے ان تینوں کی طرف بغور دیکھا۔ کیا بات ہے، آپ تینوں بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ رخسانہ نے اسے ساری بات بتائی اور اس واقعے کا بھی ذکر کیا جو اس سے گزشتہ دنوں میں پیش آیا۔ ان کی ساری بات سننے کے بعد عورت سوچ میں پڑ گئی۔ آپ تینوں کی باتیں بہت حیران کن ہیں، مگر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے بچے کالے جادو کی طرف راغب تھے۔ پولیس کی انتھک کوششوں کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس کے ذریعے تو ان کی تلاش جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے لاپتہ ہونے میں کالے جادو کا ہی چکر ہو۔ عملیات کا توڑ عملیات سے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ ان کا حساب نکلوائیں۔ میں آپ کو ایک عامل کا ایڈریس لکھ کر دیتی ہوں، وہ بہت قابل ہے، لیکن آپ کو شہر سے باہر جانا ہوگا۔ رخسانہ گلوکیر لہجے میں بولی، ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچے مل جائیں۔ ایمن نے عورت کے ہاتھ سے ایڈریس کی پرچی لی۔ ہم تینوں بھی وہیں ان کے پاس جائیں گے۔ میں نے تو اپنے خاوند کو کئی بار کہا، مگر انہوں نے اس چیز کو تو ہمت پرستی اور شرک کا نام دیا۔ عورت مدبانہ انداز میں بولی، بی بی یہ پیر فقیر تو وسیلے ہیں جو قرآن پاک کی آیاتوں کے ذریعے کالے علوم کا توڑ کرتے ہیں۔ آپ جلد ہی اس بزرگ سے رابطہ کریں۔ میں آپ تینوں کے لیے دعا کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کے بچے خیر خیریت سے گھر واپس آ جائیں گے۔ آپ امید کا دامن نہ چھوڑنا، مایوسی بنتے کام بگاڑ دیتی ہے۔ بس درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ صمد کی تسبیح کا ورد کرتی رہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی، اولاد کو اخلاقی تعلیم والدین دیتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی ہر عادت، نظر اور روزمرہ کے معمولات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان ترجیحات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جرم وہاں ہوتا ہے جہاں محرومی ہوتی ہے اور بری سوچ ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ تینوں سر جھکائے خاموشی سے عورت کی باتیں سنتی رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا، رخسانہ نے کہا۔ ڈاکٹر زبیر ہاسپٹل سے تقریباً 11 بجے گھر آئے۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ زبیر بھی دروازے سے لاؤنج میں آ گیا۔ ماہین ہمیشہ اس کا لاؤنج میں انتظار کرتی تھی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، بس فینسی لائٹ کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماہین بھائی کہاں ہو؟ وہ ماہین کو پکارتا ہوا بیڈ روم تک چلا گیا۔ ماہین بیڈ روم میں نہیں تھی۔ وہ دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے لائٹ آن کی تو ماہین اپنی ٹانگیں سکیڑے صوفے پر براجمان تھی۔ زبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ماہین نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ زبیر سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر نے اس کا چہرہ دھیرے سے اپنی طرف کیا۔ یہ کیا، تم رو رہی ہو اور اس طرح اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ ماہین نے اپنی بکی ہوئی آنکھیں زبیر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہی ہم دونوں کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہماری زندگیاں اندھیروں میں ڈوب گئی ہیں۔ ہمارے گھر کا چراغ کہاں ہے؟ ماہین زبیر کے شانوں سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زبیر کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے کہا، کہاں نہیں ڈھونڈا؟ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ انشاءاللہ ضرور واپس آئے گا۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، مگر میں کسی بزرگ سے حساب نکلوانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کئی طریقوں سے انہیں ڈھونڈا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم ان طریقوں سے بھی انہیں تلاش کریں۔ ماہین نے اپنے دل کی بات کہی۔
زبیر نے ماہین کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ اگر تم خیام اور اس کے دوستوں کو روحانی طریقوں سے ڈھونڈنا چاہتی ہو تو تم عبادت کرو جتنی ہو سکے۔ ہمیں خدا کی ذات سے امید کی ڈوری باندھے رکھنی چاہیے۔ یہ پیر فقیر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ماہین نے زبیر کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں رخسانہ اور ایمن کہ ہم تینوں بزرگ کے پاس جائیں گی۔ زبیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس طرح تمہاری تسلی ہوتی ہے تو چلی جانا۔ ایمن اور رخسانہ نے بھی اپنے اپنے خاوند سے بات کر لی تو کیر ان تینوں کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ جمعے کے روز وہ چاروں فجر کی نماز کے فوراً بعد سفر پر روانہ ہو گئے۔ وشا کی والدہ گھر پر نہیں تھی۔ سفر ایک روز پہلے ہی بیرون ملک سے لوٹا تھا۔ اس نے ملازمہ سے چائے بنانے کو کہا اور بک شیلف سے بک ڈھونڈنے لگا۔ اسے چند شاعری کی بکس نظر آئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے واشا کا چہرہ آ گیا۔ یہ کتابیں واشا کی تھیں۔ اس نے ان میں سے ایک کتاب اٹھائی اور باہر لان میں بیٹھ گیا۔ ملازمہ چائے باہر لان میں ہی لے آئی۔ اس نے چائے میز پر رکھی اور اندر چلی گئی۔ ظفر نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا۔ اس کتاب میں رومانٹک شاعری تھی۔ وہ صفحات پلٹ رہا تھا کہ کتاب سے کچھ نکل کر اس کے قدموں میں گرا۔ وہ غالباً کسی کی تصویر تھی۔ ظفر نے وہ تصویر اٹھائی۔ ساحل واشا کی بک میں ساحل کی تصویر۔ اس نے تصویر کے پیچھے دیکھا تو واشا نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ساحل کے لیے غزل لکھی ہوئی تھی۔ ظفر نے تذ بذب سی کیفیت میں تصویر واپس کتاب میں رکھ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ واشا میری بہن کے بیٹے ساحل کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بیوہ بہن غریب ہے تو کیا ہوا؟ میں واشا کے لیے ساحل کو قبول کر لیتا۔ وہ تو ویسے بھی CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے، مگر اس کے ذہن کے کسی کونے سے کوئی سروش آئی کہ ایسی باتیں تو بیٹیاں ماؤں سے کرتی ہیں۔ ظفر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عجیب سی گھبراہٹ سے اس کا سر چکرا کے رہ گیا۔ کاش میں اپنی بیٹی کے قریب ہوتا تو یہ بات ضرور جان لیتا۔ اس نے چائے ایسے ہی چھوڑ دی اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی لے کر پورچ سے نکل پڑا۔ شہر کے پرانے علاقوں کی ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ گلیوں میں گاڑی چلاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان گلیوں میں شاید 5 سال کے بعد آیا ہے۔ پیسہ اور جھوٹی شان و شوکت کی دیوار ان بہن بھائیوں میں حائل رہی۔ واشا کی گمشدگی کا سن کر وہ تڑپ کے رہ گئی تھی۔ کتنے ہی چکر بھائی کے گھر کے لگائے، مگر اب غم کے کسی شکنجے میں وہ بے اختیار بہن کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اینٹوں پر سیمنٹ کی لپائی سے بنے پرانے سے گھر کے قریب اس نے گاڑی روکی۔ ٹین کی پتلی چادر سے بنے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے نسوانی آواز ابھری، کون؟ میں ہوں، ساحل کی بہن۔ ردا نے ماموں کی آواز سنی، ماموں کی آواز پہچان لی اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ امی جان دیکھیے کون آیا ہے۔ راحت کچن سے باہر نکلتے ہوئے دوپٹے سے ہاتھ پونجتی ہوئی باہر آئی۔ کون آیا ہے؟ بھائی کو کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر رہیں۔ وہ آگے بڑھ کر بھائی سے ملی۔ آج بہن کی یاد کیسے آ گئی؟ ظفر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ردا کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ ردا ماموں کے قریب بیٹھ گئی۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ فرسٹ ٹرم کے امتحان میں سیکنڈ آئی ہوں، ردا نے خوشی سے بتایا۔ راحت بھی مسکراتے ہوئے بولی، سیکنڈ ٹرم کے بعد 12ویں جماعت میں ہو جائے گی۔ ظفر نے پیار سے ردا کے سر پر تھپکی دی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، مجھے تو وہی چھوٹی سی ردا لگتی ہو۔ واشا کو کچھ پتا چلا؟ راحت کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ظفر نے سر جھکا لیا۔ نہ جانے تمہارے بھائی سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی اسے یہ سزا ملی۔ میری جان سے پیاری بیٹی نہ جانے کہاں کھو گئی۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آپ ہمت رکھیں بھائی جان، واشا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بخیریت مل جائے گی۔ ظفر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ ساحل کہاں ہے؟ وہ اپنے دوست کی طرف گیا ہے۔ کب تک آ جائے گا؟ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو اس سے فون کر دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایسا کرنا کہ رات کو اسے میرے گھر بھیج دینا۔ ظفر نے کہا، میں ساحل کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ راحت نے رندی ہوئی آواز میں کہا، کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ راحت نے مرے مرے سے لہجے میں کہا، میرا بیٹا بہت خوش مزاج تھا۔ اس کی زندگی کے معمولات زندہ دلی سے بھرپور تھے، مگر 1 سال ہونے کو ہے۔ ساحل پہلے جیسا نہیں رہا، بالکل بدل گیا ہے۔
चुप सी लग गई है। इसे ऐसा हाल हो गया है जैसे इसकी कोई चीज खो गई हो। मैंने तो दम दरूद भी करवाए, मगर वो ऐसा ही है, बदमिजाज, उदास, अपने आप में गुम रहता है। वो तो CSS की तैयारी कर रहा था ना? जफर ने पूछा। राहत ने लंबी आह भरी। पता नहीं कैसे पढ़ता है, मुझे नहीं लगता कि वो तालीम की तरफ ध्यान दे पा रहा है। तुम रात को इसे मेरे पास भेजना, मैं इससे बात करूंगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसे क्या परेशानी है? ये कहकर वो उठने लगा। अब मुझे इजाजत दें। ये क्या भाईजान, आपने तो कुछ खाया पिया ही नहीं। रिदा ने चूल्हे पर चाय रखी है, आप चाय तो पी कर जाएं। फिर राहत रिदा से मुखातिब हुई। जा जल्दी से मामू के लिए चाय बना कर लाओ। रिदा फुर्ती से किचन में गई और चाय के साथ बिस्किट ले आई। भाभी ठीक है? राहत ने पूछा। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई पछतावे के ऐसे करब से गुजर रहा है कि रात भर नींद नहीं आती। राहत सर झुकाए खामोशी से सब सुन रही थी, जैसे इस सूरत हाल का इसे पहले से अंदाजा हो। जफर के मन की ज्वालामुखी फट गया। मैं अपनी बेटी को वक्त न दे सका, मैंने इसे माँ ला कर दी, मगर ये न समझ सका कि सौतेली माँ इसे वो तवज्जो नहीं दे सकती जिसकी वो मुस्तहिक थी। इसकी शख्सियत में होने वाली तोड़ फोड़ का मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी बेटी की तरजीहात जानने की कोशिश नहीं की। वो अंदर ही अंदर सुलगती रही और मैं इसके दिल के हाल से गाफिल रहा। मुस्बत सोचों की मालिक कब मनफी अंदाज में सोचने लगी। इसके मन में कैसा तसादम था कि इसके सोच की दरीचों से शैतानी वसवसों ने इसके मन में घर कर लिया। वो किस तरह शैतानी अलूम की तरफ माइल हो गई। रात ने शफकत से भाई के हाथ थाम लिया। आप वाशा के शैतानी अलूम की तरफ माइल होने की बात कर रहे हैं तो किसी आमिल से राब्ता क्यों नहीं करते? जफर ने खड़े होते हुए कहा। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। ये कहकर जफर वहां से चला गया। जफर के जाने के 1 घंटे बाद ही साहिल आ गया। आज मामू आए थे। रिता ने साहिल को बताया। आज कैसे रास्ता भूल गए मामू? साहिल ने अपना लेदर का बैग अलमारी में रखते हुए कहा। राहत सब्जी की टोकरी और प्लेट मेज पर रखते हुए थकी थकी सी कुर्सी पर बैठी और साहिल से गोया हुई। बहुत परेशान थे तुम्हारे मामू, अब तक बादशाह का कुछ नहीं पता चला। साहिल आंखें झुकाए किसी गम के एहसास में डूब गया। अब क्या पता चलेगा? पूरा 1 साल बीत गया है इस हादसे को। रात को तुम्हारे मामू ने तुम्हें बुलाया है, राहत ने कहा। क्यों? मुझे नहीं बताया। कोई काम होगा। अपना तो कोई बेटा है नहीं। मेरा भाई बहुत तन्हा हो गया है। सब्जी काटते हुए राहत की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चला जाऊंगा। इसने माँ के गले के गिर्द बाहें हाइल कर ली। आप क्यों रो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। रात 8 बजे सफर के घर की बेल बजी। मारिया ने कैमरे में साहिल की तस्वीर देखी तो बेजारी से बोली, ये इस वक्त क्यों आया है? इसने दरवाजा खोला तो साहिल ने आगे बढ़कर कहा, अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वालेकुम अस्सलाम। मामू घर पर ही हैं? हाँ अंदर आ जाओ। जफर लाउंज में बैठा हुआ था। साहिल को देखकर वो उससे मिला। ठीक हो? जी खुदा का शुक्र है। बाहर लॉन में बैठते हैं, बाहर मौसम बेहतर है। इसने तिरछी नजर से मारिया की तरफ देखा। हमारी चाय बाहर भिजवा देना। मारिया होठों को भेजते हुए बोली, बेहतर। गार्डन लाइट्स की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। व्हाइट कलर के चेयर सेट पर भी रोशनी पड़ रही थी। वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। साहिल जफर से गोया हुआ। बादशाह के बारे में कुछ भी इल्म नहीं हो सका। मैं जानता हूँ कि आपने इसकी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर तलाश तो खत्म की नहीं जा सकती। जिंदगी का मालिक तो खुदा है। वो अगर किसी को जिंदा रखना चाहे तो कैसे ही हालात हों वो जिंदा रखता है। मैं बादशाह को जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी है। अगर किसी बात की ठान ले तो इसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है कि वो जिंदा व खैरियत से होगी। खुदा करे ऐसा ही हो। मेरी बेटी मुझे मिल जाए तो मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। जफर के लफ्जों की इन सातों में साहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहों की कब्र में भी दफन हो जाता है। जफर ने गहरी नजर से साहिल की तरफ देखा। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने एक नजर में तुम्हें पहचाना भी नहीं था। आज सुबह एक बहुत बड़ी हकीकत मुझ पर आश्कार हुई। जफर की बात पर साहिल ने पूछा, कैसी हकीकत? जफर ने गहरी नजर से साहिल की तरफ देखा। वो तुम्हें पसंद करती थी। क्या तुम इस बात से वाकिफ थे? मामू के सामने साहिल का रंग फक पड़ गया। दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा। जुबान पर बल आ गया, मगर इसने बेखौफ वही कहा जो इसके दिल ने कहा। जी। जफर ने साहिल की घबराहट महसूस करते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ। मैं तुम्हारा मामू हूँ। समझ लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। मेरी बेटी जिंदगी के किन मराइल से दो चार थी?
میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ سہیل کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ماموں، جتنا واشا کی گمشدگی پر آپ پریشان ہیں، میری کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے۔ جب آپ اور آپ کا گروپ واشا کی تلاش کرتے کرتے اس پہاڑی علاقے سے مایوس ہو کر واپس آیا تو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں گیا۔ میں اپنے طور پر واشا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، یہاں تک کہ مقامی لوگوں نے ان کے گھروں میں جا کے پوچھا، مگر جب مایوسی ہوئی تو اس غم نے جیسے مجھ سے میرے جینے کی خواہش ہی چھین لی۔ اب جی رہا ہوں مگر غم کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں۔